अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ताकतवर इस्लामी सल्तनत कैसे वजूद में आई, तो शायद आप एक बड़ी फौज, वसी खजाने या किसी अजीम बादशाह का तसव्वुर करेंगे। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा हैरान कुन है। ये कहानी एक ऐसे कबीले से शुरू होती है जो ना तो बहुत बड़ा था, ना ही बहुत ताकतवर, लेकिन इसके पास एक चीज़ थी, ईमान और एक ख्वाब। 13वीं सदी का ज़माना, दुनिया का नक्शा बदल रहा था। मशरिक में मंगोलों की यलगार ने इस्लामी दुनिया को हिला कर रख दिया था। शहर जल रहे थे, बस्तियां तबाह हो रही थीं और खिलाफत अब्बासिया का सूरज गुरूब हो चुका था। 1258 ईस्वी, बगदाद, इल्म, तहजीब और इस्लामी ताकत का मरकज़ मंगोलों के हाथों खाक में मिल चुका था। ये वो लम्हा था जब पूरी उम्मत एक गहरे सदमे में डूब गई थी। मगरिब की तरफ सलीबी जंगों की आग अभी तक बुझी नहीं थी। यूरोप की ताकतें मुसलसल मुस्लिम इलाकों पर हमले कर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मुसलमान दुनिया के नक्शे से मिटने के करीब है। लेकिन तारीख का एक उसूल है, जब हालात सबसे ज़्यादा तारीख होते हैं, वहीं से एक नई रोशनी जन्म लेती है। इसी तारीकी में अनातोलिया की सरजमीन पर एक छोटा सा तुर्क कबीला, काई कबीला, अपनी बका की जंग लड़ रहा था। ये लोग खाना बदोश थे। मुश्किल हालात में जीना इनकी आदत थी, लेकिन इनके दिलों में एक आग थी, ईमान की आग और एक अजीम मुस्तकबिल का यकीन। इस कबीले की क़यादत एक बहादुर, दाना और गैरतमंद सरदार के हाथ में थी, अर्तुगरुल गाजी। अर्तुगरुल सिर्फ एक जंगजू नहीं था, वो एक लीडर था, एक मुहाफिज था। वो मजलूमों का सहारा बनता और जालिमों के खिलाफ खड़ा हो जाता। उसने सल्जूक सल्तनत का साथ दिया और अपनी बहादुरी से कई जंगों में कामयाबी हासिल की। हर जंग के बाद उसका कबीला मजीद मजबूत होता गया। लेकिन अर्तुगरुल की सबसे बड़ी कामयाबी कोई जंग नहीं थी, बल्कि वो बुनियाद थी जो उसने आने वाली नस्ल के लिए रखी। ये बुनियाद थी एक ऐसी रियासत की जो अभी दुनिया के नक्शे पर मौजूद नहीं थी, लेकिन बहुत जल्द पूरी दुनिया उसे पहचानने वाली थी। अर्तुगरुल के इंतकाल के बाद एक नया बाब शुरू हुआ। उसका बेटा उस्मान गाजी, एक नौजवान लेकिन गैर मामूली विजन के साथ, उसने अपने वालिद की मेराश को सिर्फ संभाला नहीं, बल्कि इसे एक नई बुलंदी पर ले जाने का फैसला किया। कहा जाता है उस्मान ने एक ख्वाब देखा, एक ऐसा ख्वाब जिसने तारीख बदल दी। इस ख्वाब में उसके सीने से एक दरख्त निकला जो बढ़ते बढ़ते पूरी दुनिया पर साया कर गया। ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, ये एक इशारा था, एक आने वाली अजमत की पेशगोई। 1299 ईस्वी, वो साल जब उस्मान गाजी ने एक आज़ाद रियासत का ऐलान किया। ये कोई आम ऐलान नहीं था, ये एक नए दौर का आगाज था। इब्तिदा में उस्मानी रियासत बहुत छोटी थी, चंद किले, महदूद वसाइल और एक छोटी सी फौज। लेकिन उस्मान के पास वो चीज़ थी जो बड़ी बड़ी सल्तनतों के पास भी नहीं थी, एक वाज़ेह मकसद और अल्लाह पर कामिल यकीन। उसने अपनी हिकमत अमली से बाज़ंतीनी सल्तनत के खिलाफ हमले शुरू किए। एक एक करके किले फतह होते गए। ये फतूहात सिर्फ ताकत की वजह से नहीं थी, बल्कि इंसाफ की वजह से थी। जहां उस्मानी जाते वहां जुल्म खत्म होता, लोग खुद उनके साथ शामिल हो जाते। यही वो लम्हा था जब एक छोटी सी रियासत एक तहरीक बनने लगी। उस्मान गाजी ने एक ऐसा निज़ाम कायम किया जहां मजहब, इंसाफ और इंसानियत को अव्वलीन हैसियत दी गई। ये सल्तनत सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि किरदार से फैल रही थी। वक्त के साथ साथ उस्मानी रियासत मजबूत होती गई और उसके दुश्मन कमजोर। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज था। आने वाले वक्त में यही रियासत कुस्तुनतुनिया जैसे अजीम शहर को फतह करेगी और दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत बन जाएगी। लेकिन हर उरूज के पीछे एक जद्दोजहद होती है और हर कामयाबी के पीछे बेशुमार कुर्बानियां। ये थी खिलाफत उस्मानिया के उरूज की पहली दास्तान, एक चिंगारी जो जल्द ही एक शोला बनने वाली थी। एक छोटी सी रियासत अब एक ताकत बनती जा रही थी, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था।
عثمان غازی کے بعد اس کا بیٹا اور خان غازی ایک نئے دور کا آغاز کرنے والا تھا۔ اور خان صرف ایک جنگجو نہیں تھا، وہ ایک منتظم تھا، ایک معمار تھا۔ اس نے سلطنت کو صرف پھیلایا نہیں بلکہ اسے ایک مضبوط نظام میں ڈھالا۔ 1326 عیسوی بورسا کی فتح، یہ عثمانیوں کی پہلی بڑی کامیابی تھی اور یہی شہر ان کا پہلا دارالحکومت بنا۔ یہ فتح صرف زمین کی نہیں تھی، یہ ایک نئے نظام کی بنیاد تھی جہاں انصاف، تعلیم اور فوجی طاقت ساتھ ساتھ بڑھی۔ اور خان نے ایک ایسا فوجی نظام بنایا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، یعنی چری، ایک ایسی فوج جو نظم و ضبط، وفاداری اور طاقت کی علامت بن گئی۔ یہ فوج صرف لڑنے کے لیے نہیں تھی، یہ سلطنت کی ریڑھ کی ہڈی تھی۔ عثمانی اب صرف اناطولیہ تک محدود نہیں رہے، انہوں نے یورپ کی طرف قدم بڑھایا۔ 1354 عیسوی گیلیپولی کی فتح، یہ وہ دروازہ تھا جس نے عثمانیوں کو یورپ میں داخل کر دیا۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا، ایک اسلامی سلطنت اب یورپ کے دل میں قدم رکھ چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ہر سال کے ساتھ عثمانی طاقت بڑھتی گئی۔ پھر آیا مراد اول کا دور، ایک ایسا حکمران جس نے سلطنت کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ مراد اول نے بلقان کے علاقوں کو فتح کیا اور عثمانیوں کو یورپ میں مضبوط کر دیا۔ 1389 عیسوی جنگ کوسوو، ایک فیصلہ کن جنگ۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ طاقت کا فیصلہ تھا کہ یورپ میں کون راج کرے گا۔ عثمانی فوج نے شاندار کامیابی حاصل کی، لیکن اس فتح کی قیمت بھی بڑی تھی۔ مراد اول اسی میدان میں شہید ہو گیا، لیکن سلطنت رکی نہیں، یہ تو اب ایک طاقت بن چکی تھی۔ پھر آیا بایزید یلدرم، بجلی کی طرح تیز، ایک ایسا سلطان جس نے دشمنوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے قسطنطنیہ کو گھیر لیا، وہ شہر جو صدیوں سے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ لیکن تاریخ ہمیشہ سیدھی نہیں چلتی۔ 1402 تیمور لنگ کا حملہ، انقرہ کی جنگ، عثمانی سلطنت کو ایک بڑا دھچکا لگا۔ بایزید قید ہو گیا اور سلطنت ٹوٹنے کے قریب پہنچ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سب کچھ ختم ہو سکتا تھا، لیکن یہ خلافت تھی اور اس کی بنیاد مضبوط تھی۔ چند سالوں کی اندرونی کشمکش کے بعد سلطنت دوبارہ کھڑی ہو گئی اور پھر ایک نیا ستارہ ابھرا، محمد ثانی فاتح، ایک نوجوان سلطان جس کا خواب دنیا بدلنے والا تھا۔ قسطنطنیہ، رومی سلطنت کا دل، ایک ایسا شہر جسے فتح کرنا ناممکن سمجھا جاتا تھا، لیکن محمد فاتح نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ شہر اب عثمانیوں کا ہوگا۔ 1453 وہ سال جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ توپیں گرجی، دیواریں ہل گئیں اور ایک نئی صبح طلوع ہوئی۔ قسطنطنیہ فتح ہو گیا۔ یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، یہ ایک دور کا خاتمہ اور ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ اب عثمانی سلطنت دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن چکی تھی۔ یہ تھی خلافت عثمانیہ کے عروج کی دوسری داستان۔ سلطنت کی ایک کہانی ہوتی ہے، لیکن کچھ سلطنتیں وقت سے آگے نکل جاتی ہیں۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دنیا بدل چکی تھی۔ ایک نئی طاقت اب صرف ایک سلطنت نہیں بلکہ ایک عالمی نظام بن چکی تھی۔ یہ تھا خلافت عثمانیہ کا سنہری دور۔ محمد فاتح صرف ایک فاتح نہیں تھا، وہ ایک معمار تھا، ایک ویژن رکھنے والا حکمران۔ قسطنطنیہ، جسے اب استنبول کہا جانے لگا، صرف ایک دارالحکومت نہیں رہا بلکہ علم، ثقافت اور طاقت کا مرکز بن گیا۔ محمد فاتح نے شہر کو دوبارہ بسایا، مساجد تعمیر کی، مدارس قائم کیے، بازار آباد کیے۔ یہ وہ وقت تھا جب مختلف مذاہب، ثقافتیں اور قومیں ایک ہی سلطنت کے نیچے امن کے ساتھ رہ رہی تھیں۔ عثمانی نظام حکومت اپنے وقت کا سب سے منظم نظام تھا۔ عدالتیں قائم تھیں، جہاں امیر اور غریب کے لیے ایک ہی قانون تھا۔ یہی انصاف عثمانی سلطنت کی اصل طاقت تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک اور عظیم حکمران سامنے آیا، سلیمان اعظم، جسے یورپ سلیمان دی میگنیفیسنٹ کہتا ہے اور مسلمان قانونی۔
یہ وہ سلطان تھا جس کے دور میں عثمانی سلطنت اپنی بلند ترین چوٹی پر پہنچی۔ سلطان سلیمان نے نہ صرف فتوحات حاصل کیں بلکہ ایک ایسا قانونی نظام بنایا جو صدیوں تک چلتا رہا۔ اس کے دور میں سلطنت 3 براعظموں تک پھیل چکی تھی: ایشیا، یورپ اور افریقہ۔ بحریر روم عثمانی بحری طاقت کے زیر اثر تھا۔ عثمانی بحری بیڑے دنیا کے سب سے طاقتور بیڑے بن چکے تھے، لیکن سنہری دور صرف جنگوں کا نام نہیں ہوتا۔ یہ وہ وقت تھا جب فنون لطیفہ، فن تعمیر اور علم اپنے عروج پر تھے۔ شاندار مساجد، جن میں مسجد سلیمانیہ جیسی عظیم تعمیرات شامل ہیں۔ ہر عمارت ایک کہانی سناتی تھی، ایک تہذیب کی، ایک ایمان کی۔ شاعری، خطاطی اور علم ہر میدان میں ترقی ہو رہی تھی۔ عثمانی دربار دنیا کے ذہین ترین لوگوں کا مرکز بن چکا تھا۔ یہ سلطنت صرف طاقت سے نہیں بلکہ علم اور انصاف سے چل رہی تھی، لیکن ہر عروج کے ساتھ ایک خاموش خطرہ بھی جنم لیتا ہے: آرام، سکون اور طاقت کا غرور۔ یہ وہ عوامل ہوتے ہیں جو عظیم سلطنتوں کو اندر سے کمزور کرنے لگتے ہیں، اور شاید یہی خاموش تبدیلی عثمانی سلطنت کے اندر بھی شروع ہو چکی تھی۔ لیکن اس وقت دنیا صرف ایک چیز دیکھ رہی تھی، ایک ایسی سلطنت جو ناقابل شکست لگ رہی تھی۔ یہ تھا خلافت عثمانیہ کا سنہری دور، طاقت، علم اور انصاف کا عروج۔ عروج ہمیشہ قائم نہیں رہتا، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب سلطنتیں اپنی طاقت کے عروج پر ہوتی ہیں تبھی ان کے زوال کی بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے۔ خلافت عثمانیہ، جو کبھی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت تھی، اب ایک خاموش تبدیلی سے گزر رہی تھی۔ یہ تبدیلی کسی ایک جنگ یا کسی ایک دشمن کی وجہ سے نہیں تھی، یہ زوال اندر سے شروع ہوا تھا۔ سلطان سلیمان کے بعد عثمانی سلطنت کو ویسی قیادت نہیں مل سکی۔ نئے سلاطین اکثر کمزور اور اقتدار کے نشے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ دربار، جہاں کبھی دانشمند لوگ فیصلے کرتے تھے، اب سازشوں کا مرکز بنتا جا رہا تھا۔ حرم، جو صرف شاہی زندگی کا حصہ تھا، اب سیاست کا میدان بن چکا تھا۔ ملکہ مائیں اور درباری خواتین سلطنت کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے لگیں۔ ولی عہد کے لیے سازشیں، بھائیوں کا قتل، اقتدار کے لیے خون بہنا، یہ سب آہستہ آہستہ سلطنت کو اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ یعنی چری فوج، جو کبھی سلطنت کی طاقت تھی، اب ایک مسئلہ بن چکی تھی۔ یہ فوج، جو نظم و ضبط کی مثال تھی، اب بغاوت کرنے لگی۔ وہ سلاطین کو ہٹاتے اور اپنی مرضی کے حکمران لاتے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ریاست کی اصل طاقت ریاست کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی۔ ادھر یورپ میں ایک نئی دنیا جنم لے رہی تھی، سائنس، ٹیکنالوجی اور نئی سوچ۔ یورپ آگے بڑھ رہا تھا اور عثمانی سلطنت پیچھے رہتی جا رہی تھی۔ صنعتی انقلاب نے دنیا کا نظام بدل دیا، نئی مشینیں، نئے ہتھیار، نئی معیشت۔ لیکن عثمانیوں نے وقت کے ساتھ خود کو نہیں بدلا، اور یہی ان کی سب سے بڑی کمزوری بن گئی۔ معیشت کمزور ہونے لگی، خزانے خالی ہونے لگے، بدعنوانی بڑھنے لگی، اور انصاف، جو کبھی سلطنت کی پہچان تھا، آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ صوبے، جو کبھی وفادار تھے، اب بغاوت کرنے لگے۔ بلقان، مصر، عرب علاقے، ہر طرف بے چینی بڑھ رہی تھی۔ یورپی طاقتیں اب صرف دشمن نہیں رہیں بلکہ خطرناک منصوبہ بنا رہی تھیں۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ وہ سلطنت کو اندر سے توڑ رہے تھے، بغاوتوں کو ہوا دے رہے تھے۔ عثمانی سلطنت، جو کبھی ایک مضبوط دیوار تھی، اب دراڑوں سے بھر چکی تھی۔ لیکن یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آگے ایک ایسا وقت آنے والا تھا جو اس عظیم سلطنت کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ یہ تھی خلافت عثمانیہ کے زوال کی ابتدا، خاموش لیکن خطرناک۔ کبھی کبھی تاریخ کا سب سے دردناک لمحہ وہ نہیں ہوتا جب جنگ ہاری جائے، بلکہ وہ ہوتا ہے جب ایک نظریہ ٹوٹ جائے۔ خلافت عثمانیہ، جو صدیوں تک اسلام کی علامت رہی، اب اپنے آخری دور میں داخل ہو چکی تھی۔ 19ویں صدی، دنیا تیزی سے بدل رہی تھی۔ یورپ اب صرف ایک طاقت نہیں رہا تھا بلکہ ایک نظام بن چکا تھا، اور عثمانی سلطنت اب بھی اپنے پرانے طریقوں میں جکڑی ہوئی تھی۔
एक के बाद एक जंग, और हर जंग के साथ सल्तनत कमजोर होती गई। रूस के साथ जंगें, बल्कान की बगावतें, यूनान की आज़ादी, हर तरफ से सल्तनत टूट रही थी। यूरोप ने एक नाम दिया, द सिक मैन ऑफ यूरोप। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये एक हकीकत बन चुकी थी। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी आखिरी मजबूत हुक्मरानों में से एक। उसने कोशिश की सल्तनत को बचाने की, रेलवे बनाई, निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन अंदरूनी दुश्मन और बैरूनी ताकतें ज़्यादा मजबूत थीं। यंग टर्क्स, एक नई तहरीक, इन्होंने इस्लाहात के नाम पर सल्तनत की बुनियाद हिला दी। 1909 सुल्तान अब्दुल हमीद को माजूल कर दिया गया, और फिर वो जंग आई जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। पहली जंग अजीम, वर्ल्ड वॉर 1। उस्मानी सल्तनत जर्मनी के साथ शामिल हो गई। ये फैसला इनके लिए मुहलिक साबित हुआ। मशरिक़ वुस्ता में जंग, अरब बगावत, बरतानिया अरबों को आज़ादी का ख्वाब दिखा रहा था, लेकिन हकीकत एक साजिश थी। 1916 साइक्स पीको एग्रीमेंट, खुफिया मुआहिदा जिसमें मशरिक़ वुस्ता को तकसीम कर दिया गया। ये वो लम्हा था जब सल्तनत के जिस्म को नक्शे पर काटा जा रहा था। जंग खत्म हुई और उस्मानी सल्तनत हार गई। 1920 ट्रीटी ऑफ सेवर्स, सल्तनत को टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक नया लीडर सामने आया, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। उसने एक नई रियासत कायम की, तुर्की। 1924 वो साल जब खिलाफत को खत्म कर दिया गया। एक ऐसा इदारा जो सदियों तक कायम रहा, एक लम्हे में खत्म हो गया। मुसलमान दुनिया हैरान थी, खामोश थी। ये सिर्फ एक सल्तनत का खात्मा नहीं था, ये एक दौर का इख्तिताम था। खिलाफत उस्मानिया अब तारीख बन चुकी थी, लेकिन इसका असर आज भी बाकी है। ये थी एक अजीम सल्तनत की आखिरी कहानी, उरूज से ज़वाल तक, ताकत से कमजोरी तक।